أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरत अल-बकरा का ये रुकू नंबर 36 है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 261 से सिलसिला शुरू हुआ और आयत नंबर 266 पर यह सिलसिला खत्म हुआ। इन आयतों से एक नए चैप्टर का आगाज हो रहा है, एक नया उन्वान है, एक नया टॉपिक है जिस पर अल्लाह ताला कलाम फरमा रहा है और यही मौजू, यही उन्वान आने वाली आयतों में जारी रहेगा जिससे आप इस उन्वान की, इस मौजू और इस टॉपिक की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये उन्वान और ये गुफ्तगू जो हो रही है उसको समझने के लिए फिर थोड़ा सा उस बैकग्राउंड में हम जाएं जिसमें कि सूरत अल-बकरा नाजिल हुई। फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये तरबियत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम की दुआ करो और उस रास्ते से हिफाजत की दुआ करो जिस रास्ते पर चलकर लोग गजब के मुस्तहिक हुए, जिन पर फिटकार हुई, अल्लाह के रहमतों से मायूस हुए।
غیر المغضوب علیہم، اور اس راستے سے بھی بچو ولا الضالین، جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے المغضوب علیہم کی تشریح کی اور ولا الضالین کی تشریح آنے والی سورۃ آل عمران میں آئے گی۔ جو قوم غضب زدہ ہوئی، اللہ کے غضب اور اس کے پھٹکار کی مستحق ہوئی، اس قوم کی ایک بڑی علامت، بڑا مرض، وہ بڑا سبب جس نے ان کو اللہ کے غضب کا مستحق کر دیا، وہ دراصل ان کا بخل، ان کی کنجوسی، اللہ کے راہ میں مال نہ خرچ کرنا۔ یہ اہم ترین اسباب میں سے ایک سبب رہا جس کی وجہ سے وہ قوم دھتکار دی گئی۔ تو لازمی بات ہے اب جو قوم ان کی جانشین بن رہی ہے، دینی قیادت کرے گی، امت خیر کہلائے گی، شہادت کا منصب ہوگا، دعوت کا منصب ہوگا، تو اس قوم کو، آنے والی قوم کو ان کی برائی سے بچنا ہے، ان کی خطا سے بچنا ہے، اس گناہ سے بچنا ہے جس گناہ نے ان کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا۔ لہذا ذہن سازی کی گئی، اور ذہن سازی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت الکرسی نازل فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، الحی القیوم ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کا اقتدار پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اسی سے انسان کو ملتا ہے، وہی انسان کو محروم کرتا ہے۔ اس عقیدے کی تعمیر کے بعد، عقیدے کی تصحیح کے بعد، صحیح بنیادوں پر عقیدے کو اٹھایا گیا، ابھارا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بھی بیان فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی کیفیت، حضرت عزیر کا واقعہ، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہے، کیونکہ آخرت کا ایمان وہ ایمان ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو، اس موضوع کو چھیڑ دیا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، جس کو قرآنی کی لینگویج میں، قرآن پاک کی زبان میں الانفاق، انفاق کہتے ہیں، خرچ کرنا۔ اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ امساک، خرچ نہ کرنا، برا نہ مانے آپ، سیونگ کا مزاج رہنا۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں ابھی عرض کروں گا، لیکن دو باتیں بطور تمہید آغاز میں آپ کی خدمت پر رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو دولت ہے اور جو دنیا کی نعمت ہے، اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں اور بے شمار احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ یہ اللہ کا عطیہ ہے، یاد رکھو، من مال اللہ الذی آتاکم، اس نے عطا فرمایا۔ سوشلزم، کمیونزم کی طرح نہیں ہے کہ شخصی طور پر انڈیویژول کی کوئی اونرشپ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اونرشپ کو تسلیم کیا گیا ہے، تو مالک کو اس کا اعتراف کیا گیا ہے، ملکیت کو ریکگنائزڈ کیا گیا ہے، ویلڈ مانا گیا ہے، لیکن فرمایا عطا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ملا تو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہو کہ یہ میری ذہانت ہے، میرا کمال ہے، ہرگز نہیں، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ اس نے تم کو ذمہ دار بنایا، اس نے تم کو ٹرسٹی بنایا، اس نے تم کو مالک بنایا، وہ چھین بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے۔ لہذا اس عقیدے کو درست کر لو کہ یہ تمہاری اپنی محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو تم کو ملی ہوئی ہے۔
اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سارے سرمائے کو، دولت کو، مال کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یہ کسی ایک جگہ رکنے کے لیے نہیں ہے، اس کو مائع جاری کی طرح رہنا چاہیے، بہتے رہنا چاہیے، سبھی فائدہ اٹھائے۔ پانی کو کسی ٹنکی میں آپ بند کر دیں، کنٹے میں بند کر دیں تو سڑ جاتا ہے، اور بہتا رہتا ہے تو بہت صاف ستھرا رہتا ہے۔ جب نہر جاری رہتی ہے تو سینکڑوں بلکہ لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتی چلی جاتی ہے، کھیتی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، انسان کی ترقی ہوتی ہے، مویشیوں کو غلہ ملتا ہے۔ نہیں اگر آپ سڑا دیں، بند کر دیں تو لازمی بات ہے وہ پانی پھر کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ چند لوگوں کی مٹھی میں مال بند ہو جائے، فرمایا نہیں، اس کو پھیلنا چاہیے۔ لہذا یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کا سب سے بڑا دائی امریکہ بنا ہوا ہے، اس کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام کا ایک اپنا تشخص ہے، اپنی آئیڈینٹی ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، اس نے اپنا نظام بنایا کہ مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، مالک تم ہو لیکن خرچ کرو، انفاق، روکو مت ہاتھ، انفاق پر زیادہ بھروسہ نہ کرو، ضرورت پر روک سکتے ہو۔ لہذا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام کا مزاج انفاق ہے، اسلام کا مزاج امساک نہیں ہے۔ اور پھر الفاظ بڑے میرے جچے تلے ہیں کہ میں جواز، عدم جواز کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ مکروہ، نہ مکروہ تنزیہی، نہ مکروہ تحریمی، کوئی فقہی اصطلاح میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرا معروضہ صرف اتنا ہے کہ اسلام نے انسان کو پسند نہیں کیا۔ مجبوری میں اگر سیونگ کرتا ہے کرو، ناجائز نہیں، گناہ بھی نہیں، بلکہ زکوٰۃ واجب کی گئی، سیونگ کر سکتے ہو، لیکن اپریشیٹ بہرحال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اس کو، اللہ تعالیٰ نے پسند تو فرمایا انفاق، انفاق، انفاق۔ ہر صورت میں تقریباً آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ انفاق، خرچ کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تیار کیا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، خرچ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک کوئی روز ایسا نہیں ہوگا، کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ جس دن دو فرشتے نازل نہ ہوں۔ دو فرشتے نازل ہوں گے، ایک کہے گا اللہم آتی منفقا خلفا، اور دوسرا کہے گا اللہم آتی ممسکا تلفا۔ حدیث صحیح ہے۔ ایک فرشتہ یہ کہے گا کہ مولا جو خرچ کر رہا ہے اس کو بدل دے، بدلہ عنایت فرما، اس کا بدل اس کو عنایت فرما۔ اور دوسرا کہے گا اللہ جو ہاتھ روک رہا ہے اس کا مال تلف کرے، آتی ممسکا تلفا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی وضاحت کرنے والی حدیث ہے جس بنیاد پر میں نے یہ معاوضہ رکھا آپ کی خدمت میں کہ سیونگ سیونگ سیونگ۔ آج کیا ہو رہا ہے سیونگ کا، آپ دیکھ رہے ہیں نا تماشا، چند مٹھیوں میں جب مال چلا جاتا ہے تو اس مال کی کیسے ناقدری ہوتی ہے۔ اور زیادہ الحمدللہ مسلمانوں کا مزاج یہ LIC کا نہیں ہے، لیکن جس قوم نے کیا تھا کہ 30 کروڑ لوگوں کا مال وہ آج مال سے خطر میں پڑا ہوا ہے، غائب ہو جانے والا ہے، کیا ہونے والا ہے مستقبل یقینی نہیں۔ یہ کیا حاصل ہے سیونگ سے؟ اور جن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں بڑی برکت عنایت فرماتا ہے۔ انفاق جب کبھی ہم یہ کہیں لفظ تو آپ یہ نہ سمجھے اٹھا کے لے جائے کہ آپ کہیں باہر کسی یتیم خانے میں جمع کر دیں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وضاحت کی وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، پہلا خرچہ تو تمہارے اہل و عیال پر ہوگا،
तुम्हारे बच्चों पर होगा, उनकी तालीम पर होगा, तुम्हारे वालिदैन पर होगा, उनके इलाज के लिए होगा, उनकी अच्छी ग़िज़ा के लिए, तुम्हारे अपने कुंबे पे पहला खर्चा रेफर इसी को करना है। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन सदका, दोहरा अजर रखने वाला सदका अकारीब पर है, रिश्तेदारों पर है, जिनके खूनी रिश्ते हैं, उनकी मदद करो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक बताए, खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुकूक बताए, यतीमों का, मिस्कीनों का, नादारों का, मुसाफिरों का, वगैरह वगैरह। लेकिन खर्च करने के माने कभी ये नहीं होते अपने घर वालों को महरूम कर देना, हरगिज़ नहीं, बल्कि अपने घर वालों को मुकद्दम रखना। सबसे पहला खर्चा उन्हीं पर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, नियत की तस्हीह कर लो, इबादत की नियत से अपने घर वालों पर खर्च करोगे, सवाब ही सवाब है। मजबूरी की नियत से खर्च करोगे, देना ही देना है भाई, ड्यूटी है, तो लाज़मी बात है अजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सोच कर कि मेरे अल्लाह का हुक्म है और उस हुक्म की तामील में मैं ये खर्च कर रहा हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदके का अजर, सवाब ही सवाब है। लिहाजा ये तीन बातें ज़हन में रखते हुए कि माल अल्लाह ताला का है, बंदे को आर्जी तौर पर मालिक बनाया गया। नंबर 2, इंफाक जो है हमेशा बदल लाता है। नंबर 3, इस्लाम का मिजाज, कुरानी मिजाज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज इंफाक का था, खर्च करने का था। इंसाफ को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया है। इन तीनों चीजों को सामने रखने के बाद अब आप लाइजा फरमाए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह ताला की राह में अपने माल को खर्च करते हैं। सबीलिल्लाह, अभी मैंने हदीस कोट कर दी, हरगिज़ ये मफ़हूम मत लीजिए कि सबीलिल्लाह से मुराद घर वाले नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। हस्बे मरातिब रिश्तेदार है। सबसे पहले अपने कुंबे की ड्यूटी रहती है, फिर अपने करीबी रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब है तो फिर उनकी निगहदाश्त करना और उनकी फलाह बहबूद के लिए उन पे खर्च करना वगैरह वगैरह, वो तरतीब, ये तरतीब पूरी सबीलिल्लाह समझी जाएगी। फरमाया जो खर्च करते हैं अपने माल को अल्लाह ताला के रास्ते में, तो उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि कमसली हब्बतिन, एक दाना हो और उस दाने को किसान ने बीज की शक्ल में, सीड की शक्ल में जमीन में लगा दिया। अब जब जमीन में वो चला गया तो अम्बतत सबअ सनाबिल, तो उससे जो दरख्त निकला और पौधा निकला उसमें 7 बालियां हैं। सुंबुलतुन, बाली यानी पौधे की शाख को, एक तो ये बड़े दरख्त की शाखें होती हैं, इसको फरौन कहते हैं, लेकिन जो छोटे पौधे की नर्म शाखें होती है उसको अरबी में सुंबुलतुन कहते हैं, जिसकी जमा सनाबिल है। तो फरमाया देखो, एक ऐसा दाना जिसके जरिए से 7 शाखें उगाई हैं, फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन, और हर शाख में, हर डाली में तुम 100 दाने देखोगे। ये तुमको समझाने के लिए फरमाया अल्लाह ताला, इरशाद फरमाया कि जैसे इजाफा है, इस इजाफे की बस ये मिसाल है, वरना वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जितना चाहे इजाफा कर दे। अल्लाह ताला इजाफा करने पर कादिर है, उसका कोई हाथ रोक नहीं सकता। वो 100 गुना, 700 गुना, 1000 गुना, 1,00,000 गुना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि आलाफुन मुअल्लफा, लाखों लाख करते, हजारों हजार इजाफा कर दे, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। वल्लाहु वासिउन, क्योंकि अल्लाह के पास बड़ी वसाअतें हैं, अल्लाह ताला के पास बड़ी वसाअतें हैं और अल्लाह के खजाने में किसी किस्म की कमी नहीं है। वासिउन का मफहूम ये रहता है कि हस्बे गुंजाइश वसाअत हो। 10 आदमी के पालने के लिए 12 आदमी आ गए, मुसीबत हो रही है, तो आप कहेंगे भाई 10 आदमी के लिए वसाअत है, उससे ज्यादा नहीं। इस मस्जिद में वसाअत है, 200 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर 2000 आ जाएंगे मुसीबत हो जाएगी, तो आप कहेंगे मस्जिद में 2000 के लिए वसाअत नहीं है। लेकिन मक्का मुकर्रमा जाइए, खाने काबा में 12 लाख बैठने की गुंजाइश है, वसाअत ही वसाअत है, वसाअत ही वसाअत है। वल्लाहु वासिउन,
اللہ تعالیٰ کے پاس وسعت ہی وسعت ہے، اتنا ہے کہ کمی نہیں پڑ سکتی، لیکن علیم علم رکھنے والا ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا وہ جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا، دیتے ہیں بادل ضبط خار دیکھ کر، برتن اچھا رہے گا تو اچھی چیز دی جائے گی، برتن اچھا نہیں رہے گا تو نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے کس کو کیا دینا ہے، لہذا فرمایا وسعتیں تو ہیں، گنجائش بہت ہے، کبھی نہیں ہے وہاں پہ، تنگی نہیں ہے، لیکن علم کے ساتھ وہ عطا کرتا ہے کہ اس کو یہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، اور پھر جو کچھ خرچ کیا اس کے پیچھے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو ان کا اجر پورا پورا ملے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے صدقے کو برباد کر دیتی ہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ خرچ کرنے کے بعد دینے کے بعد احسان جتلائے، اتنا احسان جتلائے کہ وہ شرمندہ ہو جائے، اس کو اسلام بالکل پسند نہیں کیا۔ بھول جاؤ دے کر، کیونکہ تم نے انسان کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کو دیا، تمہارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے۔ تم نے انسان کو نہیں دیا ہے بلکہ اصلاً راہ خدا میں خرچ کیا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کو دیا ہے۔ ایک چیز ولا اذن، اور تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ تکلیف کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ غلام بنا لیا ہے، کام لیے جا رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کو، میں نے تجھ کو دیا تھا لہذا تو یہ کام بنا، وہ کام کر، پھنسا ہوا ہے، وہ ایسا جھگڑا ہوا ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے، نکل نہیں پا رہا ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ تین صفت والے تو جنت میں جا ہی نہیں پائیں گے۔ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کو تکلیف دینے والا، ستانے والا، ناخلفی کرنے والا، اور دوسری بات المدمن للخمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا، اور تیسرا فرمایا المنان لصدقتی، جو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ کس کھانے میں رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ کیجئے، یہ بڑی انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ کسی کی سپورٹ کیا کر دی، کسی کی مدد کیا کر دی، زندگی بھر خواہش رہتی جھک جھک کے سلام کرے، اگر نہیں کر سکا ذرا پہلو طئی کر کے کنارے سے گزر گیا، ساتھیوں سے کہتے ہیں میں نے تعلیم کا انتظام کیا تھا، میں دیا تھا، پریشان تھا، میں نے سپورٹ کی تھی، میں اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے مدد کیا تھا۔ بھول جائے، ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد ہے، وہ نہیں بھولتا ہے۔ تم بندوں سے تو فرمایا کہ وہاں عالم یہ ہونا چاہیے لا نرید منکم جزاء، تم سے ہم کو بدلہ بھی نہیں چاہیے، اور بدلہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ تھینک یو بولے، شکریہ بولے، اس کے بھی روادار نہ رہو، اس کی بھی خواہش نہ رہے۔ یہ کانسیپٹ آ جائے نا کہ میں اس بندے کی مدد نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی یہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور واقعے کا تذکرہ فرمایا نا، پچھلی امت بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، فرمایا ایک کو برس تھا، پورا سفید ہو گئی تھی اس کی چمڑی، جس کی وجہ سے لوگ اسے کراہیت کرتے تھے، دور رکھتے تھے، قریب نہیں بیٹھنے دیتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا یہ لگ جانے والی بیماری ہے۔ دوسرا شخص اقرع تھا، بال بالکل جھڑے ہوئے تھے، بدصورت ہو گیا تھا، لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا شخص نابینا تھا، بڑی مشکل ہوتی تھی چلنے پھرنے میں، ٹھوکریں کھاتا تھا۔ یہ 3 شخص تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والی جس کو بیماری تھی اس کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد سے یہ کہا کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہا کہاں ٹھیک ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، دور رکھتے ہیں، قریب نہیں بیٹھتے، پریشانی ہے۔ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اچھی سی جلد مل جائے، خوبصورت اسکین بدل دی جائے میری۔ تو کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، یہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور اس کو سہلا دیا۔ فرشتے نے سہلایا، اللہ کا حکم تھا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔
کہا ابھی اور کچھ سپورٹ چاہیے، کچھ مدد؟ کہا ہاں، اگر اونٹ مل جائے، اونٹ تو بہت اچھی زبردست قسم کی دولت ہے، وہ مل جائے تو ایک زبردست اونٹ بھی تھی، وہ بھی حاملہ تھی، اور پھر اس کے بعد اس کا بچہ، اور پھر اس کے بعد مال میں برکت، پوری وادی، اس کا پورا گاؤں اونٹوں سے بھر گیا، کھاتے پیتے ہو گئے وہ صاحب۔ دوسرے صاحب جو جن کے بال جھڑے ہوئے تھے، چہرہ قابل دید نہیں تھا، ان کے پاس فرشتہ گیا، کہا حالات ٹھیک ہے، سب ٹھیک ٹھاک، خوش ہو؟ انہوں نے کہا کہاں خوش، بال جھڑے ہوئے ہیں، لوگ لفٹ نہیں دیتے، لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھ نہیں پاتا ہوں۔ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چہرہ کچھ حسین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ بس چہرے کو سہلا دیا فرشتے نے، اللہ تعالیٰ نے چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ کہا اور کچھ؟ کہا گائے جو ہے وہ بہت زبردست انویسٹمنٹ ہے، مجھے کچھ گائے مل جائے تو پھر بے فکری ہو جائے، لہٰذا ان کو بہترین گائے دے دی، اور اس کے بعد ڈیری فارم، ترقی، گائے پہ گائے، گائے پہ گائے۔ تیسرے شخص کے پاس جو نابینا تھے، فرشتہ گیا، پوچھا کیا اشارہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا نظر ہی نہیں آتا، ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں، گھر میں بیٹھا رہتا ہوں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا کہ اندھا کیا چاہیے، اس کو آنکھ چاہیے، لہٰذا فرشتے نے سہلا دیا، بینائی آ گئی، دیکھنے لگا۔ کہا اور کچھ؟ کہا بکریاں اگر ہو تو بہت کام کی ہوتی ہیں۔ کہا چلو لے لو بکریاں، ان کو بکریاں ملی، ترقی ہوتی چلی گئی، زبردست ان کا بھی بکریوں کا فارم۔ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، اب اس کے بعد سے ایک فقیر کی شکل میں، مانگنے والے کی شکل میں جاؤ۔ لہذا مانگنے والے کی شکل میں فرشتہ آیا، اور سب سے پہلے برس والے کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، ضرورت مند ہوں، ایک اونٹ دے دو، میں اس سے مسافر طے کر لوں گا، سفر طے کر لوں گا۔ یہ صاحب ناراض ہونے لگے، ڈانٹنے لگے، ماننے آ جاتے ہیں، پورا پورا اونٹ تم کو کیسے دے دیا جائے؟ فرشتے نے کہا کہ آپ کے بھی حالات کبھی ایسے رہے ہوں گے صاحب، مصیبت زدہ آپ بھی رہے ہوں گے۔ کہا ہرگز نہیں، ٹیلنٹڈ ہوں میں، بہت محنت کے ذریعے سے تجارت کی ترقی کی۔ تو فرشتے نے کہا اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جھوٹ کہہ رہے ہیں تو جو سچویشن تھی وہی سچویشن ہو جائے۔ بس ان کے اونٹ مرتے گئے، اور اس کے بعد برس کی بیماری دوبارہ ہو گئی، کہیں کہنے لگے۔ دوسرے کے پاس پہنچا فرشتہ، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے یہ، اور دوسرے کے پاس پہنچنے کے بعد پھر ان سے یہ کہا کہ بہت ضرورت مند ہو، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس سینکڑوں گائے ہیں، مجھے ایک رقم دے دیجئے، دور جانا ہے۔ اور انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی، اور کہا بس منہ اٹھائے مانگنے چلے آتے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ ہو سکتا آپ بھی کسی وقت ایسی سچویشن میں مصیبت کر رہے ہو۔ کہا نہیں، میں تو بہت کھاتا پیتا، یہ مال مجھے وراثتاً ملا ہے۔ کہا بیرن کاجرین کہا انہوں نے، جس کے معنی ہوتے ہیں مجھے بڑوں سے ملا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر سچ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، جھوٹ کہہ رہے ہو تو جو تمہاری صورتحال تھی وہی صورتحال ہو جائے۔ دیکھتے دیکھتے سب فارم ہاؤس وغیرہ ختم، اور موصوف کا چہرہ ویسے ہی بگڑ گیا جیسے پہلے۔ تیسرے کے پاس پہنچے، تیسرے کے پاس جو نابینا تھے اور جن کو بینائی دی گئی تھی، بکریاں دی گئی تھی، ان کے پاس پہنچ کے فرشتے نے سوال کیا، اور انہوں نے کہا بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اندھا گھر میں پڑا ہوا تھا، یہ تو مولا کا فضل ہے، چاہے تو ساری بکریاں ہاک کر لے جاؤ، جتنی تم کو ضرورت ہے اٹھا کر لے جاؤ، میں جو چیز تم لے جاؤ گے وہ مجھے زیادہ محبوب ہوگی، جو تم چھوڑ کر جاؤ گے وہ اتنی محبوب نہیں ہوگی۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے، میں دراصل انسان ہوں ہی نہیں، آزمائش کے لیے آیا ہوا ہوں، اور جو تمہارے سامنے مطالبہ کیا گیا وہ صرف تمہارے لیے امتحان تھا، میری ضرورت نہیں تھی، میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس فقیر کے ہاتھ میں تم پیسے رکھتے ہو وہ ہاتھ فقیر کا نہیں اللہ کا ہوتا ہے، دیکھ کر دو، دیکھ کر دو کیا دے رہے ہو۔ مانگنے والے نے اللہ کے نام پر مانگا، لہذا آگے آ رہا ہے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، سڑی ہوئی نوٹ نہ دو، سڑا ہوا کھانا نہ دو، بیکار چیز نہ دو، عمدہ چیز دو، اچھی چیز دو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کہے گا
میں تمہارے پاس بھوکا آیا تھا تم نے جھڑکی دی؟ اللہ آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے جھڑکی دی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو ایک بھوکا آیا تھا میں مانگنے کے لیے، وہ دراصل میرا ہی بھیجا ہوا تھا، اس کو جھڑکنا مجھے جھڑکنا برابر تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں کپڑے کا ضرورت مند تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس وقت جھڑکی دے دی تھی۔ بندہ کہے گا اللہ آپ کو کپڑے کی ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو کپڑا مانگنے آیا تھا نا، وہ ضرورت مند جو تھا وہ دراصل میں نے بھیجا تھا، میرے نام سے وہ مانگ رہا تھا، اس کو جھڑکنا مجھے جھڑکنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے اچھا سا بہترین سا ایک جبہ گفٹ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے شان مبارک پر ڈالا۔ بڑا جچ رہا تھا، بڑا حسین منظر تھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ یہ دے دیتے، مجھے زیادہ ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان کے ساتھ اس کو اتارا، پوری طرح طے کیا اور اچھی طرح طے کرنے کے بعد اس آپ کے حوالے کر دیا۔ اور لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نکیر کرنی شروع کر دی کہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے جبہ مانگ لیا؟ انہوں نے کہا میری خواہش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر پڑ چکا ہے، میرا کفن بچ جائے، اسی لیے میں نے مانگ لیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا، مانگا بس دے دیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں کا لفظ ہی نہیں تھا۔ اگر تشہد میں لا الہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کے پاس کوئی لا تھا ہی نہیں، جو مانتا ہاں، جو مانتا ہاں۔ لہذا یہ جو مزاج بنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا، اور یہ سمجھنا کہ آج جو ضرورت مند آیا ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کل میں ضرورت مند تھا، اور آج جو آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے۔ اس کو جھڑکنا نہیں ہے، تکلیف نہیں پہنچانا ہے، شرمندہ نہیں کرنا ہے، دینا ہے دو، ورنہ ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس صدقے کے مقابلے میں جس کے پیچھے پیچھے ایذا رسانی ہو، تکلیف پہنچانے کا جذبہ ہو۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر کنڈیشن ہے ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، پھر وہ اپنے خرچے کے پیچھے نہ احسان جتلانے والی بات لاتے ہیں اور نہ ہی ایذا پہنچانے والی اور نہ ہی تکلیف پہنچانے والی بات کرتے ہیں، لهم اجرهم عند ربهم، تو ان کا اجر رب کے پاس طے ہو گیا۔ ولا خوف علیہم، نہ ان کو خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ جنتیوں کی کوالٹی ہے۔ جنتی جو ہوتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کہاں نکال دیا جائے گا، کیا پنشمنٹ ہوگی، کیا عذاب ہوگا، نہیں، خوف ہی نہیں رہتا۔ اور جنتیوں کو جتنا اس دنیا میں نقصان پہنچا، آزمائشوں سے گزرے، بیماریوں سے اور قریبی لوگوں کی وفات کے صدمے سے، وہ سب کا غم ختم ہو جائے گا، وہ جنت میں بہت مطمئن ہو جائیں گے۔ اور یہ کیفیت اس بندے کو اس دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے جو بندہ انفاق کرتا رہتا ہے، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا، میں جہنم چلا جاؤں گا، عذاب قبر میں گرفتار ہو جاؤں گا، نہیں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے میں نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے۔ اور نہ ہی اس کو صدمے رہتے ہیں کہ اتنا بڑا مال چلا گیا، اتنی دولت چلے گئی، خرچہ کرنے میں ساری چیزیں ہاتھ سے نکل گئی، دونوں چیزوں سے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ قول معروف، بھلی بات کرنا، ومغفرۃ، اور مغفرت اس کا طلب کرنا اور اللہ تعالی کی جانب سے مغفرت ملنا، خیر، بہت بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذى، جس کے پیچھے تکلیف آ رہی ہے، جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔
اس کو ذلیل کیا جا رہا، رسوا کیا جا رہا۔ واللہ غنی، دیکھو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بہت دینے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، وہ بخیل نہیں، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا جو غنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عطا کرنے کی، وہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ حلیم، بہت بردبار ہے۔ کوئی بھی ڈیسیشن جس کو اس دنیا میں بڑی اچھی صلاحیت سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ جلدی پیش میں آنا، جلدی فیصلہ کرنا، جلدی بدگمان ہو جانا، یہ بہت زیادہ اچھی صفت نہیں ہوتی ہے۔ صفت صحیح تو یہ ہے بردباری ہو، انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، چیزوں کی تہ میں جائے، حقیقت کو سمجھے، جلدی غصہ نہ ہو، جلد غلط الفاظ استعمال نہ کرے، جلد کسی کے سلسلے میں بری رائے قائم نہ کرے۔ یہ حلیم، سنجیدہ ہونا، دیر کا فیصلہ کرنا، بردبار ہونا۔ لہذا فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس فیصلے بہت اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، بندوں کو سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں۔ پھر تاکید کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد نہ کر لو۔ لا تبطلوا، باطل کرنا، برباد کرنا، اپنے صدقات کو رائگاں نہ کرو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، تکلیف پہنچا کر۔ جب تم احسان جتلا رہے ہو تو صدقہ گیا تمہارا، ویلڈ نہیں رہ گیا، اجر نہیں ملنے والا، بیکار ہو گیا، وہ ایک دنیاوی خرچہ ہو کر رہ گیا۔ والاذی، اور تکلیف پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، یہ ذہن میں نہ ہو اس کو غلام بنا لوں گا، نوکر بنا لوں گا دے کر، یا یہ جذبہ نہ ہو کہ اللہ کے گھر میں پیسے دے رہا ہوں تو کمیٹی کا ممبر بند کر رہا ہوں گا، دیکھتا ہوں کیسا نہیں ملتی ممبرشپ، سب سے زیادہ چندہ میں دیا لہٰذا مجھے صدر بنانا چاہیے، یہ جذبات نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب تکلیف پہنچانے والے جذبات ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ جب کبھی ہم خرچ کریں تو یہ سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے ذریعے سے بھیج دیا، اب اللہ کے پاس ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، دو مثالیں اب آئیں گی۔ ایک مثال آ رہی ہے اس کی جو ایمان سے محروم خرچ کرتا ہے بہت خرچ کرنے والے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، نہ آخرت پر نہ اللہ پر، ان کی ایک مثال ہے۔ اور دوسری مثال ایمان تو ہے کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ دونوں کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح نہ ہو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے لیکن نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت پر۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی وسعتوں پر ایمان، اس کے عطا کرنے کی صفت پر ایمان، اس کی رزاقیت پر ایمان، یہ مطلوب ہے، اور آخرت میں اجر ملے گا، نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ بدل عنایت فرمائے گا۔ یہ ایمان جو ہے نا بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے انفاق پر، آمادہ کرتا ہے۔ یہ ایمان اگر کمزور ہے تو پھر انسان کیوں خرچ کرتا ہے؟ نمبر ایک دکھانے کے لیے، نمبر دو کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، انکم ٹیکس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی پارٹیاں اقتدار پر آتی ہیں تو ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کا اطاعت نازل نہ ہو، پریشان نہ کر دے، ایڈی پیڈی نہ کریں، اس کے لیے خرچ کرنا۔ تو یہ خرچ کرنا دراصل نہ اللہ سے اجر لینے کی نیت ہے، نہ میدان حشر میں سرخروی کی نیت ہے۔ تو فرمایا خرچ کر رہے، بہت بلینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں لوگ، وہی جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، انہی محرکات کی وجہ سے، دکھاوے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ان کی مثال اس دیہاتی، اس کسان کی سی مثال ہے۔ دیہاتی کہنا تو صحیح نہیں ہے، اس کسان کی سی مثال ہے جس کسان نے دیکھا کہ زمین جو ہے بڑا ہل اسٹیشن ہے، چٹان کے اوپر بڑی اچھی مٹی لگ رہی ہے اور بڑا زرخیز ایریا لگ رہا ہے، لہذا اس نے کھیتی شروع کر دی۔ کمثل صفوان، صفوان کہتے ہیں
چٹیل قسم کے پہاڑ کو، بالکل چکنا پہاڑ آپ سمجھ رہے ہیں، ہل اسٹیشن اونچا، لیکن ہوا یہ تھا کہ علیہ تراب، اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں لائن سلائڈنگ ہوتی، پوری کی پوری مٹی پہ پھسل کے نکل جاتی ہے، بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اب یہ بیچارہ یہ سمجھا کہ زبردست زرخیز زمین ہے، اس نے اس پہ ہل چلایا، بیج لگائی، کیا کیا محنتیں کی، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، ایک دن بڑی زبردست بارش ہوئی، موسلادھار، اتنی بارش ہوئی فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پوری مٹی بہہ گئی اور کالی سیاہ چکنی چٹان باقی رہ گئی۔ صلدا، چکنی چٹان کو کہتے ہیں صلدا۔ فرمایا کہ خوب بارش ہوئی اور بارش زبردست تھی، آندھی کے ساتھ، طوفان کے ساتھ، پانی خوب برسا، جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں یہ ہمالیہ کے دامن میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں روزمرہ میں، پورے بستی کو بہا کے لے کے چلی جاتی ہے بارش، لہذا بارش مٹی کو بہا کر لے کے چلی گئی اور خالی کالی چٹان باقی رہ گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ محنت کی تھی اس محنت میں کسی چیز پر وہ قادر نہیں رہ جاتا، کوئی چیز اس کو، ایک پودا بھی نہیں بچا ہوا ہے جو اس کے کام آئے، سب رہ گیا۔ لہذا فرمایا دنیا میں خوب خرچ کیا، بے پناہ خرچ کیا، یہاں تک کہ موت سے دوچار ہو گیا، میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے، سور پھونکا گیا، ایک موسلادھار بارش کی شکل سمجھ لیجیے، سور پھونکنے کی وجہ سے حقیقتیں بدل گئی، ٹیمپرری چیزیں، عارضی چیزیں ہٹ گئی، حقیقت باقی رہ گئی۔ میدان حشر میں وہ دیکھے گا حقیقت یہ ہے کہ اس کا خرچہ، اس کا سارا سرمایہ جو اس نے لگایا تھا وہ برباد ہو گیا، رزلٹ لے کر نہیں آ رہا، بہ گیا، کسی قسم میں کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو منکر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھا ہوا ہے، آخرت پر ایمان نہیں رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے، کیسے خرچ کرنا چاہیے، کیسے اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، کیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو انویسٹ کرنا چاہیے، یہ ساری ہدایت سے وہ محروم رہتا ہے، اپنے فیصلے کرتا ہے ابلیس کے مشورے سے۔ لہذا جو ایمان سے محروم، اس کا عالم یہ ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اس کی مثال جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے ابتغاء مرضات اللہ، بس اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، وتثبیتا من انفسہم، اور ثابت قدم ہو جانا چاہتا ہے، دین پر جم جانا چاہتا ہے۔ صدقتن کو صدقہ کہتے ہیں، صدقے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تصدیق کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ صدقے کے معنی ہوتے ہیں، صدقہ کے معنی کسی کی سچائی کو ریکگنائز کرنا۔ یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کے ایمان کو ریکگنائز کرتا ہے، ہاں یہ ایمان جو ہے سچا ہے، سرٹیفکیٹ پہ آپ مہر لگتی ہے نا کہ بھائی یہ سرٹیفکیٹ ریکگنائزڈ ہے، سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے۔ ایسے ہی صدقہ جو ہے تصدیق کرتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، تبھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اگر یہ ایمان والا نہ ہوتا تو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرتا۔ یہ تصدیق کرتا ہے صدقہ، اسی لیے ارشاد فرمایا تثبیتا من انفسہم، دین پر جمنے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، استقامت کے لیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جمع رہو، کھڑا رہو، اس کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کمثل جنت، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ ہو، اور وہ باغ ان علاقوں میں ہو جو اونچے اونچے ہو، کشمیر کے باغ اور ہماچل پردیش کے باغ، میسور کے باغ، اوٹی کے باغ، آپ جا کر دیکھیے یہاں جو فصل لگتی ہے وہ بڑی قیمتی چیزیں، ڈرائی فروٹ، کافی، ٹی، ایسی چیزیں لگتی ہے، چاول واول یہ دھان نہیں لگائی جاتی ہیں اونچے علاقوں میں۔ سیب کی کاشت ہوتی ہے، ہماچل جا کر دیکھیے کتنا قیمتی سیب ہوتا ہے وہاں کا۔ لہذا فرمایا کہ ایک ایسے ربوہ کے معنی ہوتے ہیں بہت اونچے مقامات، پہاڑی علاقے، جیسے کہ ہل اسٹیشنز ہوتے ہیں، اس کو ربوہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی مثال جو پورے ایمان کے ساتھ خرچ کر رہا، دل جمعی کے ساتھ خرچ کر رہا،
محض مولا کی رضامندی کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہ ایسے کسان کی ہے جس نے کھیتی کی ہو، باغبانی کی ہو، بڑے اونچے علاقے میں، اصابہ وابل، ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی، اور ٹھیک ٹھاک بارش ہونے کی وجہ سے فآتت اکلہا ضعفین، ڈبل پھل آیا اس کا، جتنا آنا چاہیے تھا اس کے مقابلے میں دوگنا آیا، خوب رنگ لائی اس کی محنت۔ فرمایا لیکن وہ بیچارہ زیادہ نہیں خرچ کر سکا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، تو پھر اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بارش نہ ہوئی ہو تو شبنم بھی گرنے کی وجہ سے اس کی کھیتی رنگ لا لیتی ہے، طل شبنم کو کہتے ہیں۔ شبنم گری اور اس شبنم کی وجہ سے زمین اتنی زرخیز اور پیاری ہے کہ شبنم کی وجہ سے زمین میں کھیتی اگائی اور شدید بارش کی بھی اس کو ضرورت نہیں پڑی، پانی فراہم کرنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں پڑی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ ایمان ہو، یہ اس وقت ہے جب کہ نیت اچھی ہو، یہ اس وقت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد ایثار ثانی نہ ہو، احسان جتلانے کی عادت نہ ہو۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بخوبی واقف ہے۔ لہذا تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ہمت کو دیکھ رہا ہے، تمہاری محنت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لہذا جو ثابت قدمی کے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے تو ارشاد فرمایا اس کی کھیتی تو بہت رنگ لائے گی، اس کا باغ تو بہت پھل دے گا، اور اگر بارش نہیں ہوئی، تھوڑا خرچ کیا بیچارہ، پوزیشن میں نہیں تھا زیادہ خرچ کرنے کی، مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی، تھوڑا بہت خرچ کیا، تب بھی ارشاد فرمایا اس کا یہ کم خرچ کرنا بھی، زمین چونکہ زرخیز ہے، دل زرخیز ہے، نیت اچھی ہے، اسے یہ بہت رنگ لائے گا اور اس پر بھی اس کو نتیجہ ملے گا۔ اب اور دوسری مثال میں نے عرض کیا تھا نا، ایک تو وہ ہے جو ایمان سے محروم، کفر میں پڑا ہوا ہے، اس کو یقینی نہیں ہے اللہ کی ذات پر، نہ جنت پر، نہ جہنم پہ، پھر بھی خرچ کر رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا برادران وطن خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا ان کا خرچ کرنا اخروی طور پر کوئی نتیجہ نہیں لائے گا، دنیا کے فائدے مل جائیں گے، لازمی بات ہے۔ اور دوسری مثال ایمان تو ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، اس کی مثال ایسے ہی ہے، ارشاد فرمایا جیسے ایک صاحب ہے اور جن کا باغ ہے، کہ تم میں سے ایک شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو، جنۃ من نخیل و اعناب، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ نخیل کھجور کو کہتے ہیں، اعناب انگور کو کہتے ہیں۔ عربوں کے پاس کھجور غذا تھی، انگور تجارت تھی، انگور بہت قیمتی بکتے تھے، اور اس کی وجہ تھی کہ انڈسٹری چلتی تھی، آج بھی چلتی ہے وہ انڈسٹری، لیکن عربوں میں نہیں ہے، وہ ہم لوگوں میں شفٹ ہو گئی۔ انگور سے شراب نکالتے ہیں نا، تو قیمتی بکتے تھے انگور، لہٰذا انگور کی وہ تجارت کرتے تھے، کھجور ان کی غذا ہوتی تھی۔ دونوں کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا اَيَوَدُّ، تم میں سے کوئی شخص کیا یہ پسند نہیں کرتا أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کہ اس کے لیے ایک زبردست قسم کا باغ ہو، من نخیل کھجور کا، وعناب اور انگور کا، اور پانی کا نظام بھی ٹھیک ٹھاک ہو، تجری من تحتها الانہار، کہ اس میں کینالز بنا رکھا ہے، پورے پانی بہتا رہتا ہے۔ اس زمانے میں لازمی بات ہے، پانی دینے کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ اس میں نالیاں نکالی جائیں، کینالز نکالی جائیں۔ اب آج کل بورویل وغیرہ ہے، لیکن اس زمانے میں تو چیزوں کا تصور نہیں تھا، تو بڑی اچھی نالیاں اس نے نکالی ہوئی ہیں۔ لوگوں فیہا من کل الثمرات، اور بھی ضروری چیزیں لگا رکھا ہے، من کل الثمرات، ہر قسم کا پھل لگا رکھا ہے، تھوڑا بہت آلو لگا رکھا ہے، تھوڑا بہت ٹماٹر لگا رکھا ہے، تھوڑا بہت یہ لگا رکھا ہے، تھوڑا بہت وہ، جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ باغ میں پوری کی پوری پائی جاتی ہے، لمبا چوڑا باغ ہے، اور پانی بہ بہ کر آتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوتا ہے کہ جب بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ فرماتا ہے، اور معاملہ ایسا فرماتا ہے کہ خود اس کی کھیتی رنگ لاتی ہے، اس کی محنت کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور برکت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو نفع ہے نا، وہ نفع بہت بڑھ جائے۔
नफे में इजाफा हो जाए। ये बरकत के माने ये नहीं होते चीज बढ़ जाए, 1 किलो चावल 2 किलो बन जाए, 5 किलो गेहूं 10 किलो गेहूं बन जाए, नहीं, बरकत ये नहीं होती। 5 किलो गेहूं में पूरे महीने में खानदान ऐसा सैराब होके खा ले जैसे कि 50 किलो में खाता है। ये है बरकत, वही तकवीत मिले, वही ताकत मिले, बीमारियों से हिफाजत मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक साहब जा रहे थे और वो साहब जो है देखते हैं कि कुछ बादल है जो सर पे चले आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ उनको एक आवाज आती है, गैब से आवाज जैसे कोई लगा रहा हो और ये कह रहा हो, ए बदलियों जाओ फला इब्ने फला के बाग में बरसो। उनको हैरत हो गई कि ये कैसे नाम लेकर हुक्म दिया जा रहा है। लिहाजा वो बादलों के साथ चलते रहे। उसके बाद देखा एक सहरा में बाग है और उस बाग पर बारिश होने लगी, और जब बारिश हुई तो जो किसान थे, बागबान थे, उन्होंने जल्दी जल्दी नालियां ठीक की, पानी जमा कर लिया, पानी को पूरे बाग में फैलने दिया। उन्होंने जाकर काम फला इब्ने फला को चौंके, तुमको मेरा नाम कैसे मालूम है? वो जो बागबान है, वो किसान वो ये कहता है तुमको मेरा नाम कैसे मालूम हो गया? इससे तो पहली मुलाकात, पहली बार आमना सामना हुआ। उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे एक हिकमत है, मैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे बाप में बड़ी बरकत है, बहुत खैर नजर आ रहा है, उसका सबब क्या है? उन्होंने कहा कि है कुछ सबब, आप अपने काम से काम रखिए। कहा नहीं, देखो मैंने जो तुम्हारे नाम का तस्करा किया ना, मुझे ये नाम ऊपर से कहीं से सुनाई दिया कि फला इब्ने फला के बाप में जाकर बरसो, तो ये क्यों तुम्हारे बाप में बारिश हुई और सहरा में बारिश नहीं हुई, चारों तरफ बारिश नहीं, सबब क्या है? उन्होंने कहा जब अब इतनी जबरदस्ती और ये जो तुम सबब बयान कर रहे हो कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तो फिर मैं बर्दाश्त करता हूँ कि जो कोई खेती होती है और फिर फसल कटती है तो मैं उसको 3 में तकसीम करता हूँ। नंबर 1 मैं जरूरतमंदों में दे देता हूँ, नंबर 2 33% अपने खानदान के लिए रखता हूँ, नंबर 3 जो 33% बच गया, तीसरा हिस्सा वो दोबारा खेत के इस्तेमाल करने के लिए बीजों की शक्ल में इस्तेमाल करता हूँ, हर बार बरकत होती चली जाती है। तो उस पर वो साहब ने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि अल्लाह का हुक्म क्यों हुआ कि तुम्हारे बाग में बरसे और दूसरे बाग महरूम रह जाए। वो इंसान की नियत होती है, उसका जज्बा होता है। जब जज्बा अच्छा होता है तो याद रखिए ऐसी बरकत होती है, गैब से अल्लाह ताला खजाने खोल देता है, वहां से अता करता है जहाँ से इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। और ये हकीकत ऐसी है कि हम अपनी जिंदगी में देखते रहते हैं, हम मुशाहिदा करते हैं, हम खुद ऐनी शाहिद है। आप इर्द गिर्द में गौर कीजिए, आप देखेंगे कि जिनका काम नहीं बनता था गैब से काम बन जाता है, और एक दूसरा बड़े जतन कर रहा है, सारी कोशिशें कर रहा है, उसका काम नहीं बनता, अटका हुआ है। वजह ये कि अल्लाह ताला के राह में खर्च करने का जज्बा, वजह ये है कि अल्लाह ताला को खुश करने का जज्बा। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि बैठे बिठाए अरबों के नीचे से पेट्रोल निकल आया, फ्रांस में नहीं निकला, जर्मन में नहीं निकला, इंग्लैंड में नहीं निकला, बड़े तरक्की याफ्ता हो गए थे, लश्कर अच्छा बना लिया था, 200 साल से मेहनत कर रहे थे। मेहनत करने के बाद उन्होंने इनकलाब लाने के बाद फ्रांस का इनकलाब पूरी हालात ठीक कर लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लिया, बिल्डिंग्स ठीक, रोडें ठीक, सारी मेहनत, हथियार, एरोप्लेन, किसी चीज की कमी नहीं। पेट्रोल अल्लाह ताला ला के दे दिया। इधर उन अरबों में जो सहरा में ऊंट चलाते थे, बेचारों के पास अब कुछ नहीं था। अल्लाह ताला कादिर है, किसको क्या अता फरमाए, कहां से अता फरमाए, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। लाजमी बात है कि उन अरबों के अंदर जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का जज्बा था, उसको दुनिया ने देखा। आज तक पूरी दुनिया में जितनी चमकती हुई मस्जिदें हैं और जितने चमकते हुए मदरसे हैं, वो अरबों की देन है। उन्होंने खर्च किया, उन्होंने चंदे दिए, दिल खोल कर दिया। वो हालात बदल रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने खर्च करने में बखल का, कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया है। ये तो ये मैं क्या अर्ज कर रहा था
کہ کھیت میں انتظام کرتا ہے انسان پانی کے سپلائی کرنے کا، محنت کرتا ہے، کینالز بناتا ہے، نالیاں بناتا ہے، یہ صاحب نے پورا سب ٹھیک ٹھاک کیا، پورے فارم ہاؤس کو بہترین پانی کا انتظام، ہر قسم کا غلہ لگایا، ہر ضرورت کی چیز وہاں پہ انہوں نے پیدا کر لی۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایمان تو تھا، نیت اتنی اچھی نہیں تھی، لہذا نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، صرف دنیا داری کی نیت کی وجہ سے کہ دنیا میں مجھے کچھ مل جائے، ساری محنت ان کی دنیا کے اوپر تھی، ساری کوشش ان کی ظاہر پر تھی، اندرون پر کچھ نہیں تھی۔ لہذا اچانک کیا ہوا کہ 20 سال کی محنت کے بعد جب وہ پیرانہ سالی میں پہنچے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ گئے، وَلَوْ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، ایسی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، ذریت، ان کی جو نسل ہے وہ مختلف اسباب سے بڑی کمزور ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے بعد ان کی جو نیکسٹ جنریشن وہ ذہنی طور پر کمزور، جسمانی طور پر مفلوج، کچھ بیماریاں ہوتی ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ فزیکلی ان کی کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ویسی محنت کرنے کے قابل نہیں رہتے جیسے ان کے باپ نے کی، دادا نے کی۔ لہذا فرمایا کہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، ضعیف عربی میں کمزور کو کہتے ہیں۔ لہذا فرمایا اور ان کی نسل جو ہے وہ بڑی کمزور ہے، کمانے دمانے کے قابل نہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ باغ پر 20 سال کی محنت ہوئی، ہر قسم کا غلہ لگایا گیا، پانی کے فراہم کرنے کا انتظام کر دیا گیا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایک دن ایسی زبردست لو چلی، اعصار آندھی، ایسی زبردست خطرناک گرم آندھی، فِيهِ نَارٌ جیسے کہ اس میں آگ بھری ہوئی آگ، فَاحْتَرَقَتْ، اور اس آگ نے اس پورے کھیت کو، اس پورے باغ کو جلا کر چھوڑا، کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ سوچیے آپ، پوری محنت لگ گئی اور اس کے بعد سے بچے بھی کمزور، کمانے کے قابل نہیں، اور اس کے بعد سے ایک ہی مصیبت میں پورا کا پورا سرمایہ تباہ و برباد۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، میرے بندو، اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے اپنی آیتوں کو ایسے ہی کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم حقیقتوں کو سمجھو کہ پوری زندگی کا سرمایہ کتنے موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھیر ساری رقم جمع کی، بینک ڈوب گیا، یہ ہو گیا، کرپٹ ہو گیا، ہاتھ کو نہیں آ رہے پیسے، تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے لوگ رخصت ہو گئے۔ تو کیوں اتنی سیونگ کی؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، انشراح کے ساتھ چاہتے۔ اس کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے خاندان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کریں گے۔ میں شروع سے عرض کر رہا ہوں، پھر میں اعادہ کرتا ہوں، اپنے خاندان کے اخراجات، ضروریات، گھر بنانا ہو گھر بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلے آپ نے اپنے لیے شیلٹر بنا لیا، ٹھیک ہے گھر گزرا، مختصر صحیح لیکن بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو ضروریات زندگی ہے اس کو نظر انداز کرنے کی کوئی دعوت نہیں دی جا رہی، لیکن پیسے کمانے کے پیچھے پڑ جائے، جمع کرنے کے پیچھے پڑ جائے۔ اور فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، گن کے رکھ رہے ہیں، اضافہ ہو رہا ہے نا، اضافہ ہو رہا ہے نا، اکاؤنٹس میں چیک کر رہے ہیں، شیئر مارکیٹ میں چیک کر رہے ہیں، اس میں چیک کر رہے ہیں، دیوالیاں نکل رہا ہے، پھر دیکھو پیروں تلے زمین نکل رہی ہے۔ اور عالم یہ ہو رہا ہے کہ جو سب سے بڑے امیروں میں جن کا شمار ہوتا تھا وہ اب سلاخوں کے پیچھے جانے والے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ انسان کے پیچھے نہ پڑو، انسان کو اپنا مزاج نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہے گا، دیتا رہے گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ لہذا یہ ایمان، یہ اعتماد اللہ کی ذات پر توکل پیدا ہو جائے تو پھر بندہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا چیز خرچ کی جائے گی، یہ ایک بہت بڑی دانائی ہے، ایک بہت بڑی انسان کی ذہنی صلاحیت ہے جو انسان کو ملتی ہے نا،
یہ صلاحیت جب عطا ہوتی ہے تو وہ بہت صحیح زندگی بسر کرتا ہے، صحیح مینجمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے تقریباً 7-8 آیتیں پھر سود کا تذکرہ فرمایا۔ سود جس کو انسان یہ سمجھتا ہے ربا یہ بڑا اضافہ ہو رہا ہے، فرمایا وبال ہے، بے برکتی لے کر آتا ہے، قیامت کے دن ناکامی لے کر آتا ہے۔ یہ سارے مضامین آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ مضامین کا تسلسل جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔